بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تم تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ ایک دوسرے سے باہم محبت ایمان کی نشانی ہے، اور جو مومن ہوگا اس کے لیے رب ذوالجلال جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کیا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ باہم ایک دوسرے کو تحفہ دینا تمہارے درمیان محبت کو بڑھائے گا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ، آپ کی ترغیب پہ، آپ کی نصیحت پہ بھرپور عمل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو باہم تحفے اور تحائف دیتے، اپنی محبتوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قرابت سے محبت کرتے تھے، اور بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں جناب حسنین کریمین سے آپ کی بڑی والہانہ عقیدت اور محبت تھی۔ اسی عقیدت اور محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اور اسے دوام دینے کے لیے آپ اکثر و بیشتر ان کی خدمت میں تحفے پیش کیا کرتے تھے، اور جناب حسنین کریمین آپ بھی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے جناب امیر الاسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحائف کو قبول فرمایا کرتے اور انہیں دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر مسلسل تقریباً 10-12 روایات جو ہیں وہ جمع کی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی انداز کے حوالے سے۔ ان میں سے چند ایک روایات میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام کے دونوں شہزادے، ایک بار دارالخلافہ دمشق میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں میں سے ہر ایک کو 2-2 لاکھ درہم پیش کیے۔ تو ایک درہم تقریباً 2 تولے سے 2.5 تولے کی کا وزن رکھنے والا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک شہزادے کو تقریباً 5-5 لاکھ تولہ جو چاندی ہے وہ تحفے میں پیش کی، جسے دونوں شہزادوں نے قبول فرما لیا۔ پھر اسی طرح اگلی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو اس وقت آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت حسن و حسین کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کو 1-1 لاکھ درہم پیش کیا۔ پھر تیسری روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حسن و حسین کو کوئی تحفہ پیش کرتے تو تحفے کو قبول کرتے ہوئے نبی کے شہزادوں کے چہروں کے اوپر تبسم ہوتا، اور آپ کی زبانوں کے اوپر امیر الاسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں ہوتی،
اور تحائف کے تبادلے کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا۔ جناب حسن کے وصال کے بعد جناب حسین کی خدمت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تحائف پیش کرتے رہے۔ پھر جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو یزید جب تخت نشین ہوا تو چونکہ وہ بد کردار تھا، چونکہ وہ قرآن و سنت کا باغی تھا، اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار فرمایا۔ اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حق کے راستے کے مسافر تھے۔ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے امین تھے، وہ خلفائے راشدین کے انداز خلافت کے امین تھے۔ اگر ان میں معاذ اللہ کوئی کمی ہوتی، اگر معاذ اللہ وہ صراط مستقیم سے ایک بال برابر بھی ہٹے ہوتے تو نبی علیہ السلام کے شہزادے کبھی بھی ان سے وفا نہ کرتے، نبی علیہ السلام کے شہزادے کبھی بھی ان سے محبت نہ کرتے، نبی علیہ السلام کے شہزادے کبھی بھی ان کے ساتھ مل کر نہ بیٹھتے۔ نبی علیہ السلام کے شہزادوں سید المسلمین حضرت امام حسن اور سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ محبت کا ایک تعلق قائم رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے خلفائے راشدین صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے اپنی رعایا کی خدمت کرتے رہے، ایسے ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 64 لاکھ مربع میل میں رب ذوالجلال کے دین کی دعوت کو عام کرتے رہے۔ دعا کیجئے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں جیسے ان میں باہم محبت تھی اسی محبت کو سمجھ کر اور بہتر انداز میں سب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کسی ایک صحابی کی نفرت، عداوت اور بغض بلا شبہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے دلوں میں جمیع صحابہ کرام کی محبت کو داخل فرمائے اور ہر کسی کا ذکر خیر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔